آپ نے متعدد بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور بارگاہ رسالت سے عظیم بشارتوں سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اکثر مرتبہ سرکار غوث مآب رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت فرمائی ہے۔ ابراہیم ہم پر نعرے غم گلزار کر، ایک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مزار شریف کی زیارت کر رہے حضرت نظام الدین بکھاری بادشاہ عرف شاہ بکا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ برکات رضویہ کے 27ویں امام و شیخ طریقت ہے۔ آپ عالم و فاضل تھے اور قاری صبا کے ماہر تھے۔ آپ نے پوری زندگی درس اور تعلیم دین میں گزاری۔ آپ کا مزار مبارک کاکوری شریف، ضلع لکھنؤ، اتر پردیش، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم قاری نظام الدین محمد شاہ بکھاری علوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، لقب عمدۃ الاولیاء، سرتاج زمرۂ اصفیاء، بکھاری بادشاہ۔ آپ کی ولادت 890 ہجری بمطابق 1458 عیسوی کاکوری میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت امیر سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ علوی سید ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں، جو مولا علی شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب ان سے 21 واسطوں سے جا کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ کے پردادا سلطان بہلول لودھی کے زمانے میں حیرت افغانستان سے ہندوستان آ کر کاکوری میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ آپ کے والد سلطان بہلول لودھی اور سلطان سکندر لودھی کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر تھے۔ آپ کا لقب شریف دانش مند ہے، چنانچہ ایک شاہی فرمان جو دربار اکبری سے 982 ہجری میں جاری ہوا تھا، آپ کو قاری آبائی نظام الدین شیخ بکا دانش مند کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی والد سے تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے وقت کے بڑے ہی مائع ناز عالم و فاضل اور قرۃ صبا کے امام متکلم تھے۔ جملہ علوم و فنون کو آپ نے والد ماجد سے حاصل فرمایا اور درس سے تدریس کے ذریعے عظیم دینی و اسلامی خدمات کو انجام دیا۔ حضرت نظام الدین شاہ بکھاری رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں کلام اللہ شریف کا مکمل حافظ ہو کر کتب درسیہ پڑھنا شروع کیا اور 14 سال کی عمر میں فریغت تحصیل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا ضیاء الدین محدث مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف کا درس لیا۔ حضرت محدث مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز آثنائے درس میں درود شریف کی اجازت دی، جس کے پڑھنے سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک روز لڑکپن کے زمانے میں میں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو حرمین شریفین جاتے ہیں اور وہاں سے واپس چلے آتے ہیں۔ اگر مجھے یہ سعادت نصیب ہو تو میں مدت العمر وہاں سے واپس نہ آؤں۔ تو اس سوال پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو زیارت حرمین شریف کر کے پھر واپس نہیں جانا چاہتے ہو تو ایسا نہ کرو، تم کو ہندوستان میں رہنا چاہیے تاکہ تم سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور تم وہاں نکاح کرو گے جس سے اولاد صالح و عابد پیدا ہوگے۔ پھر میرے سر پر دست مبارک رکھا جس سے میرے دماغ ایسا معطر ہوا کہ میں بے خود ہو گیا، تو دست مقدس سے سر کو حرکت دے کر ارشاد فرمائے کہ بے خود ہونا آسان ہے اور باخود ہونا مشکل ہے۔
بندہ شکیت الخدمت سے معبود کا کام ٹھیک نہیں بنتا۔ خود کا شکر کرو جس نے تم کو اس قدر قوی استعداد عطا کی ہے۔ صرف ہمت رجال سبیہ سے تمہاری تکمیل ہوگی اور اس وقت مرتبہ احسانی حقیقت تم پر منکشف ہوگی۔ پھر دست مبارک سینے پر رکھ کر فرمایا کہ اس کی تفصیل دوسرے وقت پر موقوف ہے، جس کے بعد سینے پر سے ہاتھ دائنی جانب اور دائنی سے بائیں جانب پھیر کر کلمہ سبیہ پہلے والی بات مکرر فرمائی۔ اس کے بعد دست مبارک اٹھا کر یہ آیت پڑھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح کو یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا ضیاء الدین محدث مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو وہ مجھ کو اپنے ہمراہ لے کر والد ماجد حضرت سیف الدین کی خدمت میں لے گئے اور ان سے بیان کیا۔ والد ماجد نے شکرانے کی نماز ادا کر کے حضرت سے فرمایا کہ میں نے اس کی حق میں بہت سی بشارت بزرگوں سے سنی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے جو آپ کی توجہ سے ظاہر ہوئی ہے۔ آپ قادری مشرب، حنفی مذہب، حافظ کلام اللہ، قاری افت قرآت، عالم بے نظیر اور فاضل بے بدیل تھے۔ آپ نے متعدد بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور بارگاہ رسالت سے عظیم بشارتوں سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اکثر مرتبہ سرکار غوث معاب رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اکثر زیارت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے مشرف ہوا ہوں، مگر سرکار غوث اعظم کو تنہا کبھی نہ دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرورد رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے ایک قسم کا تردد رہتا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کو اہل کشف حضرات ذوالجناح دو بازو والا کہتے ہیں۔ جناح اول پہلا بازو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرورد اور جناح دوم دوسرا بازو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہما ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں تمہاری ہمت شرائع اور اتباع سنت کی طرف متوجہ ہے، اس لیے حضرت شیخ عمر سہروردی رضی اللہ عنہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے علم معرفت شیخ محی الدین ابن عربی کو دیا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی مشہور کتابیں منہج، معارف۔ آپ حضرت شیخ سید ابراہیم مرجی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، جن کا مزار دلی میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیک سامنے ہے۔ آپ قادری سلسلے کے شیخ ہیں۔ آپ کے خلفاء حضرت قاضی ضیاء الدین عرف شیخ ضیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبداللہ بن مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 9 ذی القعدہ 981 ہجری بمطابق مارچ 1574 عیسوی کو 90 سال کی عمر شریف میں ہوا۔